أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين صدق اللہ العظیم۔ آیات کا ترجمہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تمہاری شکل و صورت بنائی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، پھر کہا ہم نے فرشتوں کے لیے کہ سجدہ کرو لِآدَمَ آدم کو، فَسَجَدُوا، پھر تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، نہیں تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، فرمایا اللہ کی ذات نے کہ کون سی چیز ہے کہ جس نے تجھ کو روکا یہ کہ نہیں سجدہ کیا تو نے، اذ امرتک، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا۔ قال انا خیر من، کہا ابلیس نے میں بہتر ہوں اس انسان سے، خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور تو نے اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اللہ کی ذات نے فرمایا پس تو یہاں سے اتر جا، پس نہیں ہے تیرے لیے یہ کہ تو تکبر کرے فیہا، اس جگہ میں، فخرج، پس تو نکل یہاں سے، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلت و رسوائی والی زندگی والا۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا ابلیس انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے اس دن تک جس دن تو دوبارہ لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا۔ قال انک من المنظرین، فرمایا اللہ کی ذات نے جا بے شک میں نے تجھے مہلت دے دی۔ آیات کے ترجمے کے بعد اس کی مختصراً تفسیر۔ کل کے درس قرآن کی ہم نے آخری آیت مبارکہ جو تھی قیامت کے احوال کے بعد اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں جنت اور دوزخ ہمارے اعمال نامے کو تلگانے کے بعد جو تھی بات، اللہ کی ذات نے ہمیں تھوڑا سا احساس دلاتے ہوئے، ہمیں یہ بات جتلاتے ہوئے کہ اے لوگوں تم کس وجہ سے اللہ کے نافرمانیاں کرتے ہو، کس وجہ سے تم احکام الہی سے اپنے آپ کو دور کرتے ہو، جبکہ اس اللہ کریم نے تم کو دنیا کے اندر زمین کے اندر رہنے کے لیے پہلے ٹھکانہ دیا، پھر اللہ نے تمہاری ہر ضرورت کو پورا کیا۔ اتنا ہی نہیں ہے لوگوں تم بھول گئے کہ تمہیں پیدا کس نے کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ لوگوں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں، تمہیں پیدا کیسے کیا؟ تو اللہ کی ذات چاہتی تو ہمیں کسی بھی جانور کی شکل بنا دیتے، وہ مالک کائنات ہے، اس کے پاس ہر چیز کی قدرت ہے، بادشاہ ہے وہ، تو جو چاہتا وہ کر سکتا تھا۔ اللہ کی ذات نے پھر فرمایا کہ لوگوں پھر میں نے ثم صورناکم، تم کو ایک اچھی سی شکل دے دی، تمہیں ایک اچھی صورت دے کر پیدا کیا میں نے، اور اتنا ہی نہیں تمہیں ایک اور عزت والا مقام دیا۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا، اللہ کی ذات فرماتے ہیں میں نے تمہیں بنا کر ایسے ہی نہیں چھوڑا، پھر تمہارے لیے جو عزت تمہیں دی گئی تمام کی تمام مخلوقات پر، جو تمہیں فوقیت دی گئی، وہ فوقیت یہ دی کہ میں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ تمہیں سجدہ کرے۔ اب ایک ابلیس تھا جس نے نہیں بات مانی، لیکن تمام مخلوقات کے اوپر جو ہے اللہ کریم نے کس کو یعنی کہ فضیلت دی، اس انسان کو یہ برتری، یہ مقام، یہ رتبہ عطا فرمایا، جس کے بارے میں سورۃ البقرہ کے 4 رکوع کے اندر اللہ کریم نے یہ بات واضح
واضح لفظوں میں کہہ دی تھی کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اس رکوع کے اندر، اس کی ابتدا کے اندر جہاں پر اللہ کریم نے یہ بات واضح کہا تھا کہ اے فرشتوں میں اپنا ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں زمین کے اندر، تو تم نے اس کو اب سجدہ کرنا ہے، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ وہ تو کتنا فساد ہے، مٹی کا بنا ہوگا، وہ تو یہاں پر قتل و غارت کرے گا، فتنہ کھڑا کرے گا، فساد کرے گا، تیری نافرمانیاں کرے گا، کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو پھر اللہ کی ذات نے جو انسان کو یہ سجدے کے بعد دوسرا انعام عطا فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی ذات نے اسماء السماویہ جو ہیں، یعنی کہ آسمان کے اندر جو پیدا کی ہوئی چیزیں تھی، ان کے نام اللہ کی ذات نے کسی کو نہیں سکھلائے تھے ماں سوائے ایک حضرت آدم علیہ السلام کے۔ تو اللہ کی ذات نے کہا کہ اے فرشتوں یہ جو چیزیں ہیں ان کے نام بتلاؤ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ آپ نے ہمیں بتلائے نہیں تھے، ہمیں کیسے پتا اس کا؟ تو اللہ کی ذات نے کہا کہ اے آدم اب تم بتلاؤ، کیونکہ میں نے اس کو بھی پیدا کیا نا، بتلاؤ ذرا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ نام بتلائے، تو جب نام بتلائے تو اللہ کریم نے یہ بات فرمائی تھی کیا فرشتوں میں نے کہا نہیں تھا کہ میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں ہر بات کو؟ تو یہ دیکھو اللہ کریم کا یہ احسان ہے، اس نے ہمیں پہلے ایک اچھی شکل دی، اس شکل دینے کے بعد اس اللہ کریم نے ہم تمام کو دوسری تمام مخلوقات کے اوپر فوقیت دے دی، جس میں فرشتے کے اللہ کی عبادت کے لیے کم نہ تھے۔ وہ فرشتے کہ جن کو اللہ کی ذات نے کہہ دیا کہ سجدہ کرو، وہ ایک پل بھی جو ہے اس سجدے کے اندر سے سر نہیں اٹھاتے۔ اگر کسی کو کہہ دیا کہ رکوع کرو تو وہ پورا وقت اپنا رکوع کے اندر لگاتے ہیں، کس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ بات سوائے ایک ابلیس کے تمام کے تمام فرشتوں نے یہ سجدہ کر دیا۔ اب سجدہ کس کو کر دیا؟ انہوں نے انسان کو، یہ مقام رتبہ عطا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کریم نے جو اس کو تیسرا انعام دیا تھا وہ کون سا؟ اس کو جو ہے اسماء سماویہ جو ہے وہ بتلا دیے کہ آسمان کے اندر جو پیدا کی ہوئی چیزیں ان کے نام بتلا دیے کہ اے آدم یہ نام ان کے یہ ہے۔ اب یہ بھی کسی مخلوق کو نہ پتا تھا، تو اللہ کی ذات نے یہ تمام کی تمام چیزیں جتلاتے ہوئے کہا کہ انسان تو کس چیز کے اندر پڑا ہوا ہے؟ تو کیا ان چیزوں کو نہیں تیرے عقل میں آتی یہ بات کہ تجھے پیدا کرنے والا کون، تجھے شکل دینے والا کون، تجھے تیری ضروریات کو پورا کرنے والا کون ہے، اس کے باوجود تو اس کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے؟ تو اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا کہ ایک باپ ہے اپنے بیٹے کی ہر ضرورت کو پورا کرے اور آخر میں آ کر وہ وہی بیٹا اپنے باپ کی بات نہ مانے، اس کی جو ہے بات کو دھتکار دے، تو کیا وہ بیٹا اپنے باپ جو اپنے بیٹے کو اچھا جانے گا؟ کیا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بھلائی کا کام کرے گا؟ وہ اس کے لیے دل سے بددعائی کرے گا، اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا برتاؤ سخت کرے گا۔ تو پھر اللہ کریم جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیوں نہ ایسا کرے؟ وہ اللہ جو تمام چیزوں کی بادشاہت اس کے قبضے میں ہے، جو ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے، جو مطلق ذات ہے، جس نے اتنے احسانات کیے، اتنے انعامات دیے، وہ اللہ کریم چاہتا تو ہمیں نابینا پیدا کر سکتا تھا، وہ اللہ کریم چاہتا تو ہمیں بہرا پیدا کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو ہمیں لولا لنگڑا پیدا کر سکتا تھا۔ یہ تمام نعمتیں اس اللہ کریم نے ہمیں دی ہے اور یہ سوچ کر دی ہے کہ یہ انسان جو ہے ان نعمتوں کی شکر گزاری کرے، نہ کہ نہ شکری کرے۔ ہم نے کل کے درس قرآن کے اندر یہ بات پڑھی ہے کہ جس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ لوگوں جتنے میں نے تم پر احسانات کیے ہیں تم ان کے اندر جو ہے جو چاہتے ہو کہ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں، ایک نماز ادا کرتے ہو تو اللہ پر احسان جتلاتے ہو، ہم نے نماز ادا کر لی ہے تو قلیلا ما تشکرون۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ تم جو ہے یہ شکر ادا کرتے، یہ تو تھوڑا سا ایک حصہ ہے اس کا جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، وہ بھی تم پورا نہیں ادا کر سکتے، تو تم کیسے احسان جتلاتے ہو کہ اللہ پر ہم نے اللہ کی عبادت کر لی؟ تو اللہ کی عبادت جو ہے، اللہ کی ذات عبادت کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے ہمارے لیے جو ہے اس چیز کی ہماری محتاج نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ کی ذات چیز کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے اس نے ہمیں یہ مہلت دی، تمام مخلوقات کو یہ بات دکھلائی ہے کہ لوگوں میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، اور میرے نائب کی یہ حالت ہے تو ہم اللہ کے نائب ہیں، اور نائب جو ہوتا ہے وہ اپنے اصل کی حقیقت جو ہے اس کی اتباع کرنے والا ہوتا ہے، نہ کہ اس کی نافرمانی کرنے والا۔ ہم نے سب سے پہلے
آپ کے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے کہ ہم اللہ کریم کے نائب ہیں. اللہ کریم نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور خلیفہ جو ہوتا ہے یہ اپنے اصل جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی اتباع کرنے والا ہوتا ہے، اور جو اس کی نافرمانی کرتا ہے وہ اس کے خلفاء میں سے نکل جاتا ہے، اس کے ساتھیوں میں سے نکل جاتا ہے. اس کی جو بادشاہت ہوتی ہے اس میں جو واقعدار ہی نہیں ہوتا، اس کا جو عہدہ آتا ہے وہ سفارت ہو دیا جاتا ہے. تو اللہ کریم نے یہ ہمیں عہدہ دیا ہے، مقام دیا ہے، رتبہ دیا ہے کہ اس نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا ہے. اور ہمارا اب فیصلہ تو یہ ہے کہ ہم نے، اگر اللہ نے ہمیں اتنا مقام دیا ہے تو ہم احکام الہی کی اتباع کریں. آگے ابلیس کو جب اللہ کی ذات نے پوچھا کہ ابلیس تو نے سجدے سے انکار کیوں کر دیا؟ اب تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، ایک اس ناری نے، یہ جو ہے فرشتے یہ نور کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کریم نے ان کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے. اور یہ تین مخلوقات ہیں ہمیں. پہلی نوری جس کو ملائکہ کہتے ہیں، جو اللہ کی صرف عبادت کے اندر ہے، جو اللہ کی نافرمانی بالکل بھی نہیں کرتے، یہ ہے ملائکہ. اور دوسری کون ہے؟ ناری مخلوق. یہ ناری آگ والی جو مخلوق جن کو ہم جنات کہتے ہیں، یہ جنات جو ہیں یہ ناری ہیں، آگ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. اور تیسری مخلوق جو ہے یہ ہے مٹی سے پیدا کی ہوئی، یعنی کہ انسان. اب ان تینوں کے اندر اگر دیکھا جائے دنیاوی لحاظ سے، آج کی ہماری سچ کے مطابق مٹی جو ہے اس کو جزوی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہے آگ کی بنسبت جو ہے، آگ اور مٹی کا اگر موازنہ کیا جائے آگ مٹی سے زیادہ طاقت رکھتی ہے. تو یہاں پر جو ہے ابلیس نے یہی جواب دیا کہ اللہ میں اس سے بہتر ہوں. کیوں کہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور میں آگ کا پیدا کیا ہوا ہوں. تو یہاں پر جو ہے پہلی اس نے اپنی وجہ بتلا دی، اور دوسری جو اس نے کہا، اللہ کریم نے جب اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ اللہ میں اس سے یہی نہیں کہ پیدا کرنے کے لحاظ سے بہتر ہوں، بلکہ میں اس سے ہر لحاظ سے بہتر ہوں. یعنی کہ یہ تیری نافرمانی کریں گے، یہ تیرے لیے جو ہے تیرا نام سن کر اس کا شکر ادا نہیں کریں گے، یا اللہ تیری ہر طرح سے نافرمانی کرتے ہیں، اور میں جو ہے تیری نافرمانی نہیں کی بلکہ میں نے تیری پہلے اتباع کی ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ اب کیا ہے؟ تو اس نے وہاں پر جو لفظ بولا تھا ابا واستکبر، جس میں قرآن کے سورہ بقرہ کے اندر ہم نے پڑھا کہ جب اس نے کہا ابا واستکبر تو اللہ کی ذات نے کہا وکان من الکافرین، اب تو یہاں پر جو ہے ناشکروں میں سے ہو جائے، اب یہاں سے تو نکل جا. تو اس کو جنت کے اندر سے، ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کریم نے جو اس کو جو عہدے دیے ہوئے تھے، یہ ابلیس کے ہر آسمان پر ایک الگ الگ عہدہ تھا اس کا. کسی پر اس کو عابد کے نام سے پکارا جاتا تھا، کسی پر اس کو زاہد کے نام سے پکارا جاتا تھا، کسی کو اس کو جو ہے کسی پر جو ہے اس کو متقی کے نام سے پکارا جاتا تھا. یعنی کہ اس کے 7 آسمان اور 7 آسمانوں پر اس کا الگ الگ نام تھا جس سے اس ابلیس کو مخاطب کیا جاتا تھا. یہی نہیں بلکہ اللہ کریم نے جو جنت کے خزانے ہیں اس کی جو کنجی ہے وہ بھی اس ابلیس کو سونپی ہوئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم نے اس کو ناری ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی عبادت کی وجہ سے اس وقت کے اندر اس کو ملائکہ کا سردار بھی بنایا ہوا. تو اللہ کریم نے جب اس نے یہ تکبر کا جملہ بولا اور یہ اس نے غرور تکبر والی بات کی تو اللہ کریم نے کہا کبھی یہاں سے نکل. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر نکل جانے سے جو فخرج کا لفظ بولا گیا اس سے 2 چیزیں مراد ہیں. پہلا اللہ کریم نے اس کو جنت سے نکال دیا، دوسری چیز جو ہے اس کو اس کے عہدوں سے ہٹا دیا کہ اب تو یہاں سے تیرے عہدے ختم، اب تیرے لیے جو ہے صرف ایک ذلت اور رسوائی والی زندگی ہے، اب وہ تو اپنی جی لے. تو یہاں پر دیکھیں میرے بھائی کہ اس کے اندر جو ہے اللہ کریم نے اس ابلیس کو جس کی اتنی عبادت، اتنا بڑا مقام ہے، اور اس کا ایک جملہ جو اس نے اپنے تکبر کے اندر بولا، اللہ کریم کو تکبر اتنا ناپسند ہے کہ اللہ کریم نے اس تکبر کی وجہ سے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور اس پر جو ہے تا قیامت اس پر لعنت کر دی کہ ابلیس تجھ پر جو ہے اللہ کریم کی لعنت ہے اور تجھ لعنت والی زندگی اپنی جی لے. تو یہاں پر جو ہے میرے بھائی ہم کتنے ہیں اپنے آپ کو ذرا دیکھا جائے تو ہم اللہ کے دن کے اندر کتنی ایسے معاملات ہیں جن میں ہم تکبر کا بول بیٹھتے ہیں، جن میں ہم تکبر کرتے ہیں. کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر ہم اپنے آپ کے اندر دیکھا جائے تو ہم حسد کر بیٹھتے ہیں. تو سوچیں ذرا کہ ایک تکبر کی سزا اتنی بڑی ہے تو جو ہم کرتے ہیں اس کی سزا کتنی بڑی ہوگی. تو
پھر اس کے بعد اس ابلیس نے جب اللہ سے مہلت مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب اس نے یہ چیلنج کر دیا، سادہ لفظوں میں کہوں تو اس نے جب اللہ کو یہ للکار دے کر کہا کہ اللہ میں اس انسان کو بھڑکاؤں گا، تیرے خلاف کروں گا، تو اللہ کریم نے وہی بات جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جب اللہ کریم کو اس نے للکار کر کہا اللہ میں یہ انسان کو تیری نافرمانیوں کے اندر لے جاؤں گا، تو اللہ کریم نے وہاں پر اپنے جلال کی قسم اٹھا کے کہا تھا کہ اے ابلیس اگر تو یہ کہتا ہے تو سوچ میں اللہ رب العزت کی ذات ہوں، مال کے